آج خاور اینڈ لا کے اس ایپیسوڈ میں خاور آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے فیشن آئیکن سے جس نے اپنا سٹارٹ تو ایز اے فیشن کوریوگرافر کیا، مگر ود دا پیسج آف ٹائم ان کا انٹرسٹ فیشن ڈیزائننگ میں کافی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے اس فیلڈ میں اتنی سکسیس پائی کہ پاکستان تو کیا، پاکستان سے باہر بھی ان کا اور اس پاک سرزمین کا نام بہت فیمس ہو چکا ہے۔ جب بات ہو لان کی یا برائڈل ڈریسز کی تو سب کی زبان پر ایک ہی نام آتا ہے اینڈ دیٹ از HSY۔ جی ہاں، آج ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ ہیں حسن شہریار۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خاور اینڈ لا کی آج کی ایپیسوڈ میں خاور شیرو سے کیا کیا پرسنل باتیں پوچھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ So stick around and do not go anywhere کیونکہ آج کے شو میں ہونے والا ہے کچھ نیا۔ جی بہت اچھا تعارف، یہ تو خیر میں ہر جگہ سنتا رہتا ہوں، لیکن جو میں تعارف کرواؤں گا شیرو کے بارے میں، ہم لوگ ان کو شیرو کہتے ہیں، تو جو میں تعارف کرواؤں کیونکہ جب میں نے میرا ٹائم شروع ہوا اسٹرگل کرنے کا اور میں آج یہاں تک پہنچا، تو اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ جو چند ساتھی ہیں جو اس لائن میں ہیں ان میں حسن شہریار بھی شامل ہیں، اور انہوں نے ماشاء اللہ سے کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچ گئے اور بہت ترقی کی۔ کیوں شیرو، صحیح بات ہے نا؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں تم سے پہلی دفعہ ملا تھا، تم شاید کوئی ماڈل بننا چاہتے تھے۔ میں کوریوگرافی اور ماڈلنگ اکٹھی کر رہا تھا، تب میرا نیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں ایسی کوئی چیز کروں جہاں میرے سیلف اسٹیم کو بوسٹ ملے۔ اور تمہیں یاد ہے کہ میں نے عجیب و غریب کوئی پتہ نہیں کپڑے ڈیزائن کیے، اور میں نے وہ اصل میں اس لیے کیا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں پوری ایڈم اگین میل ماڈل کی پوری ایک انڈسٹری کھڑی کروں۔ پھر ہم نے کوئی 15 لڑکیاں اکٹھی کی، یہ بات ہے 1995 کی دسمبر میں۔ میں 1994 میں تم سے ملا تھا ایگزیکٹلی۔ تو وہ پھر ہم نے شو کیا اور تم نے بہت اچھی اس کی کوریوگرافی کی اور میں شوق، میں نے کہا اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے دیکھتے شیرو ایک بہت بڑا ڈیزائنر بن گیا، کنگ آف کٹیور۔ اور کہتے ہیں کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یا اور بہت اگر کوئی بندہ کہتے ہیں ناکام ہو جائے تو اس کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن تمہارے پیچھے جس عورت کا نام آ رہا ہے وہ تمہاری امی ہے۔ بالکل ہے، اور تمہاری بہن بھی، میری بہن بھی۔ تو کچھ ایکسپلین کرو کہ تمہاری امی نے کس طرح سے اسٹرگل کی، اور کہتے ہیں بہت اسٹرگل کی تم لوگوں کے، مطلب اس طرح کے حالات نہیں تھے لیکن تمہاری امی نے تم لوگوں کو مورلی اتنا ہائی رکھا، اور کیا سپورٹ تھی ان کی؟ دیکھیے کیا واقعات ہوئے تمہارے ساتھ؟ امی ایسے وقت میں انہوں نے پاکستان چھوڑا، اور ایسا وقت جہاں سیپریشن یا ڈیورس یا اس کو نہیں ٹھیک سمجھا جاتا تھا یا ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ مائی مدر اینڈ فادر دونوں بہت اچھے خاندان سے، دے کم فرام ویری ویلتھی بیک گراؤنڈ۔ امی بہت اسپوائل تھیں، ایک بیٹی تھیں، پوری زندگی امریکن اسکول میں پڑھی، ان کو کبھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ ریالٹی زندگی کی کیا ہوتی ہے۔ بٹ جب ان کی سچویشن آبویسلی نہیں ٹھیک تھی تو وہ چاہتی تھیں کہ وہ نہ صرف خود باہر جائیں اور اپنی زندگی خود جی سکیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی بھی زندگی اسی طرح کی ہو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، یو نو، بی ایبل ٹو تھنک فار دمسیلوز۔ تو ہم پوری عمر فرام امیرکا ٹو دبئی ٹو لنڈن ٹو کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں موو کرتے رہتے ہیں۔ تمہاری جو امی ہے وہی فادر فگر بنی ہوئی؟ میری امی ہماری سب کچھ نہیں، ہماری بیسٹ فرینڈ تھی میری امی، اور ابھی تک ہیں۔ اور میرے خیال سے تمہارا بزنس بھی وہی رن کرتی ہے، مطلب کہ میرے ساری جو پروڈکشن جو ہے، میری فیکٹری جو ہے وہ ساری وہ رن کرتی ہیں۔ میری امی میں جتنی طاقت اور جتنی وہ اسٹرانگ ہے، میں نے ایسے آدمی بڑے کم دیکھے ہیں، وہ شی از اے ویری اسٹرانگ پرسن، مگر سب سے زیادہ ان کے اچھی چیز جو ہے وہ سب کو بیٹا کے ساتھ جس طرح بیٹا ہوتا ہے ان کو اس طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ ہماری ساری فیکٹری میں سب کو ان کا بہت نرم دل ہے، آئی مین شی از ویری ویری کائنڈ ہارٹڈ پرسن، اور انہوں نے کبھی زندگی میں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یو نو، وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں، مگر اٹس جسٹ رانگ فار ایوری ریزن، ہر چیز میں اور زندگی میں خرابی ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنی عادت ہو گئی تھی کہ دی اونلی آنسر ٹو سکسیس از ہارڈ ورک۔ تم نے کبھی جھوٹ بولا زندگی میں؟ کبھی بڑا جھوٹ نہیں بولا، اس طرح کا جھوٹ بولا ہوگا کہ کسی کا میں دل رکھ لوں، کوئی مجھے کہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بہت بری لگ رہی ہوں، کیونکہ میرے خیال سے اس میں نے اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کی۔ کسی کا بھی دل رکھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی مجھ سے کوئی کہے کہ آپ جھوٹ بولیں کسی چیز کو چھپانے کے لیے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے۔ اچھا، تو مگر کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ تم ایک بہت ہی فیک اور جھوٹے قسم کی زندگی گزار رہے ہو، اور بہت زیادہ مطلب اپنے لیے ایک فساد کریٹ کرتے ہو، مطلب ایک آرٹیفیشل چیزیں کریٹ کرتے ہو، اور بہت برانڈ کانشیس بھی ہو۔ میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میرے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔
انفارچونیٹلی اس بزنس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو جانتے ہیں بیکاز انہوں نے آپ کو ایک دفعہ ہیلو کہہ دیا ہے کہ نام ہے اس کو بہت لارجر دین لائف اس کو ایک امیج ایک کریٹ کیا ہوا ہے اور تمہارے شو میں بھی نظر آتا ہے اکثر. میں کبھی سوچا نہیں کہ میرا نام لارجر دین لائف ہے. مجھے اپنا ایک امیج ہی مجھے یہ لگتا ہے, ہمیشہ سے لگا. جب میں بچہ بھی تھا when I was even a kid, مجھے ہمیشہ اپنی جو ایک ویژن آف لائف تھی وہ ہمیشہ بڑی لگتی تھی. ہمیں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ اگر آسمانوں کو چھونے کے لیے ہمت نہیں کرو گے تو کیا کرو گے. تو I never thought that یہ larger than life ہے. میرا سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ larger than life ہے وہ ہوتے ہیں جو خود نہیں کر پاتے. اور unfortunately jealousy اور انسیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے جو ایک بندے کو ختم کر دیتی ہے. تو تمہارا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا سیاسی بھی ہے؟ بالکل ہے جی. میرے والد صاحب پالیٹکس میں ہیں اور تھے. میرے چچا تایا وغیرہ سارے ہمیشہ سے پالیٹکس میں ہیں. ہماری فیملی شروع سے میری امی اور ابو فرسٹ کزنز ہیں. اچھا. میری نانی دادی دونوں بہنیں تھیں تو وہ the whole family's been in politics and زمیندار from generations. لیکن تم ایک زمانے میں تمہارا کوئی بہت سویر قسم کا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا, چہرہ سارا خراب ہو گیا, وہ کیا قصہ تھا اور بڑی مشکل سے تم بچے بھی تھے؟ بالکل جی. 94 کے شروع میں ہی 93-94 میں میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا. I lost my eyesight دونوں آنکھوں میں. میرے کافی زیادہ پلاسٹک سرجریز ہوئی تھیں میرے منہ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور تب بھی جب میں آپ سے ملا تھا خاور, آپ کو یاد ہوگا, ایک شو ہو رہا تھا, فورن شو کے بعد ملا تھا میرے خیال سے 1994 میں شیخ عامر حسن شو ہو رہا تھا, وہ وہاں ملا تھا لاہور فیشن پریمیئر. بالکل. اور میں نے شروع اس لیے کیا تھا بیکاز میں اتنا ڈپریشن میں جا چکا تھا, میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈپریس کر چکا تھا بیکاز مجھے سے لگ رہا تھا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے. مجھے نہ نظر آ رہا ہے نہ جس پہ میں نے کام کیا. میں 13 سال کی عمر سے میں نے نوکری شروع کر دی تھی اور پڑھتا بھی ساتھ تھا, اپنی پڑھائی بھی کے پیسے بھی خود دیتا تھا. Suddenly when you're about 17-18 اور جب لگتا ہے کہ آپ ایک دم سے اب زندگی آئی اور ایک دم سے آپ سے واپس لے لی جائے تو بندہ ہل جاتا ہے. تو تب میں نے شروع کیا اور میں نے اپنی امی کو کہا کہ جب نظر واپس ملی مجھے لگتا ہے کہ اس نظر سے مجھے کچھ کرنا چاہیے. I want to make things of beauty جو مجھے خوبصورت لگیں. میں ایک ڈیسک کے پیچھے کام نہیں کرنا چاہتا, مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے مناسب ہے. I want to do things جس کی وجہ سے دوسرے لوگ خوش ہوں. So she was very supportive. She said جو تم کرنا چاہو بس جو بھی چیز کرو گے اس پہ پڑھائی ضرور کرنی ہے. ایک فیلڈ وہ ہاؤس وائف بن کے یا فیلڈ ہسبینڈ بن کے آپ نے ڈیزائنر نہیں بننا. پڑھنا ہے, فیشن کرنا ہے, پڑھو, اسکول جاؤ, 4 سال کی ڈگری کرو. جب تک ڈگری نہیں ہے تب تک نہیں کر سکتے. اگر آپ میکینک نہیں بن سکتے, آپ انجینئر نہیں بن سکتے, آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, آپ ڈیزائنر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اسکولنگ بڑی ضروری تھی. پھر اس لیے مجھے امی نے زبردستی اسکول بھیجا اور میں بڑا تھینکفل ہوں کہ میں گیا. 4 سال میں وہاں پڑھا اور اس کے بعد میں نے. یہ سرجری ابھی بھی ہو رہی ہے؟ سرجریاں کون سی؟ نہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے. اگر توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے تو میں بڑا ڈفرینٹ لگتا ہے. اگر میری تصویریں آج سے کوئی 10 سال پرانی کی بھی دیکھ لیں اور 10 سال پہلے میرا سرجری ہوئی تھی, جس سے شکل جو میرا جو اور اس میں بھی زیادہ چینج نہیں ہوا تھا. انہوں نے اسکن نہیں لگائی تھی بیکاز اسکن اتر گئی تھی. مگر میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی چینج کرنا چاہیں, کہیں بھی کچھ نہ کرنا چاہیں, دوسروں کا کیا جاتا ہے. I mean, وہ آپ کے پیسے نہیں دے رہے, نہ ان کی خوشی that's not important because ان کی اگر نہ خوش ہیں تو وہ اس پر بھی اس لیے نہ خوش ہیں because وہ خود نہیں کرا سکتے. یہ اتنی ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ خود کرا لیں. اچھا, ایک بات تو ہے کہ ابھی جب ہم ریکارڈنگ سے پہلے مل رہے تھے تم کافی ڈاؤن لگے تھے, لیکن جیسے ہی میں نے اس عورت کا نام لیا جس کو میں اولمپس بھی کہوں گا, الیگزینڈر کے پیچھے ہے تمہاری مدر, ان کا نام جیسے تمہارے اندر ایک انرجی آ گئی فوراً. مگر پتہ ہے میں آئی تھنک بچپن سے یہ ایسا ہے. جب بھی امی کا کوئی تھوڑا سا کسی چیز میں ساتھ ہوتا ہے وہ ذرا کہتے ہیں کہ یہ کر لو, وہ کہتے ہیں نہیں فکر نہ کرو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گا. کچھ کہتے ہیں نا کہ کسی لوگوں کا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے یا خدا ان پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آئی تھنک امی کی وجہ سے بہت زیادہ بلیسنگ آتی ہے میری زندگی میں, مگر میرے خیال سے جو لوگ ان سے ملے ہیں ان کی زندگی میں. تو ہاں تو کیوں نہ پھر ابھی اس وقت ہم نے تمہاری امی سے کچھ گفتگو کی ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں تمہارے بچپن کے بارے میں اور تمہاری پرسنالٹی کے بارے میں. Hassan has been a great child, very cooperative and always behaving very well, rather too well. Sometimes I used to say کہ یہ شرارت کیوں نہیں کرتا. تو لیکن یہ ہے کہ I've been a very very lucky mother, I must say. Creativity میں تو I always remember even when he was a child and if I dress up اور میں نے کسی اگر میں نے پنک رنگ کی ساری پہنی ہے and he will come and he will tell me کہ آپ کو اماں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے, آپ کون سی شوز پہنیں گے. نا he will participate when I used to dress up and going somewhere, کسی پارٹی میں جا رہے ہیں, ڈنر پہ جا رہے ہیں, تو he will be there and he will give me a suggestion جو used to really make me feel so proud. Oh my God,
God he knows. But then उसकी जो drawing creativity, I think when he was in America and he was in 6th grade, there I realized कि जब वो अपना homework कर रहा होता था तो जो साइड पे जो margin होते हैं notebook का उसके ऊपर कोई drawings कर देता था और वो बड़ी खूबसूरत ड्राइंग्स होती थी. तो I used to think कि इसका टीचर नाराज होगा. तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हम तो वेट करते हैं कि आज ये क्या चीज बना के लाएगा. आई आस्क्ड हिज काउंसलर्स एंड हिज टीचर्स आल्सो कि ही इज वेरी गुड इन डिबेटिंग, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी व्हेन ही ग्रोज अप. उन्होंने कहा कि ये लॉयर बनेगा या पैरेट लॉ करेगा. आफ्टर हिज एग्जाम्स, जब ये ए लेवल के एग्जाम दे रहा था, जब भी मैं सोची थी कि लम्स में जाएगा, लेकिन जब ए लेवल के इसने एग्जाम्स दे दिए, देन ही केम टू मी, ही सेड ही वांट्स टू बी अ डिजाइनर. सो फॉर व्हाइल आई जस्ट ये तो इसने कभी मैंने नहीं सोचा था. आई न्यू इंटेलेक्चुअल बच्चे जो भी होते हैं उनको आर्ट भी अच्छा लगता है, बुक्स भी अच्छी लगती हैं, राइटिंग भी होती है, बट अबाउट बिकमिंग ए डिजाइनर उसने आई थिंक ही अनाउंस्ड व्हेन ही फिनिश्ड हिज ए लेवल. मैंने कुछ 24 आवर्स लगाए अपने आप को ये बताने के लिए कि ये he says that I will follow him, लेकिन मुझे लगता था कि ये पाकिस्तान में डिजाइनिंग का इतना कुछ हो नहीं रहा था उस जमाने में. तो मैंने सोचा कि डिजाइनर बन जाएगा तो क्या करेगा, इसका टैलेंट कहीं वेस्ट ना हो जाए. So then the family was also asking कि आप देख लें, सोच लें. But then जब मैंने सोच लिया और फैसला कर लिया, then I was with him all the way. Mostly होता है कि if he does something wrong and I want to tell him that तूने ठीक नहीं किया, तो we usually sit and we talk about it. And I give him the reasons. Sometime वो reasons अगर उसको उसमें डिबेटर तो है ना कि वो डिबेट करता है फिर मेरे साथ. अगर उस डिबेट में अगर वो उसकी रीजनिंग अगर उसको लगे कि मैं बाकी रीजन है, then he apologizes immediately. नहीं तो SMS तो जरूर आता है कि I'm sorry I didn't mean it. So I always get the apology. और अगर इसने गलती की है, अगर नहीं की हो तो फिर ये मुझे कन्विंस करता है कि मैंने गलती नहीं की. ये मुझे बहुत सरप्राइज करता है. व्हेन वी वर हमारी एक जैकेट मेरे पास है, व्हिच आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी, इंटरव्यू में बताया होगा मैंने कि ही वाज ओनली 13 एंड ही केम एंड सेड कि मैंने जॉब करना है अमेरिका में. एंड आई वाज वेरी अपसेट कि क्यों कर रहा है. तो यूज्ड टू गो ऑन संडेज इन अ स्टोर, उनकी बुक्स वगैरह ठीक करता था और उनका काम करता था. एंड ही केप्ट सेविंग मनी एंड ही गेव मी अ जैकेट, leather jacket, which was my happiest moment, I tell you. I just still think of it ना तो मेरी आंखों में आंसू से आते हैं कि बच्चे ने इतनी मेहनत करके मुझे वो जैकेट ला के दी थी, which I really wanted to buy and it was very expensive for me. He is a very independent thinker. उसको आप कोशिश से दोस्ती नहीं करा सकते. मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि उसके लिए दुआएं बहुत सारी. मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि I am a very very proud mother. I'm a very proud mother and I just want him to progress more. और अल्लाह मियाँ उसको खैर से रखिए, उसके लिए दुआएं देना चाहूँगी. वाह, आई थिंक ये माँ का रिलेशन एक ऐसा होता है जिसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होती और बहुत ओपन एक रिलेशन होता है, दोस्ती का रिलेशन होता है. इस जैसा कोई रिश्ता ही नहीं होता. और इस रिश्ते ने हसन को और क्या क्या दिया, हम ब्रेक के बाद इनसे बात करते हैं. Well, वो तो actually I'm a business woman, sorry, I'm a business girl, I'm an entrepreneur. मैं कुछ अपना करना चाहती थी तो मैंने कहा कि obviously मैं अपना ध्यान कहाँ पे लगाऊं, तो मेरे ज़हन में कैफ़े का आइडिया आया.